بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل کلیکشن کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ برصغیر کی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آنے والے پاکستان کو اپنے سیاسی نظام کا ڈھانچہ 1935 کے ایکٹ کے تحت بنانا پڑا، اور اسی ایکٹ کے تحت ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل حلف اٹھایا۔ قائد اعظم تو چاہتے تھے کہ پاکستان کو مضبوط جمہوری نظام فراہم کیا جائے کہ جس سے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے، لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ قائد اعظم کے بعد یہ عہدہ طاقت کی ایک کرسی بن گیا۔ 1956 کے آئین کے منظور ہونے کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدر کا عہدہ تخلیق کر دیا گیا۔ پاکستان کا کون سا صدر زیادہ طاقتور تھا اور کون سا صدر بے اختیار رہا، اور کس صدر نے کتنا عرصہ صدارت کی، کیپٹل کلیکشن کی چیپٹر آف ہسٹری کی سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل کیپٹل کلیکشن ضرور سبسکرائب کریں۔ پاکستان کے پہلے صدر میجر سکندر مرزا تھے۔ یہ 1899 میں پیدا ہوئے اور 1969 میں وفات پائی۔ ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے تھا۔ یہ 1956 سے لے کر 1958 تک صدر رہے۔ ان کی صدارت کا دورانیہ 2 سال 7 مہینے اور 4 دنوں پر مشتمل تھا۔ پاکستان کے دوسرے صدر جنرل ایوب خان تھے۔ یہ 1907 میں پیدا ہوئے اور 1974 میں وفات پائی۔ یہ فوجی امر کے صدر تھے۔ یہ 1958 سے لے کر 1969 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی صدارت کا دورانیہ 10 سال 4 مہینے اور 26 دنوں پر محیط تھا۔ پاکستان کے تیسرے صدر یحییٰ خان تھے، جو 1917 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1980 میں ہوئی۔ یہ 1969 سے لے کر 1971 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی صدارت کا دورانیہ 2 سال 8 مہینے اور 25 دنوں پر مشتمل تھا۔ پاکستان کے چوتھے صدر ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ یہ 1928 میں پیدا ہوئے اور 1979 کو انہیں پھانسی دی گئی۔ یہ 1971 سے لے کر 1973 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی صدارت کا دورانیہ 1 سال 7 مہینے اور 24 دنوں پر مشتمل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا طرز صدارت بھی ایک الگ ہی داستان ہے۔ ملک کو ایٹمی طاقت کا حصول اور عوامی شعور اجاگر کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار بہت اہم ہے۔ 1977 میں پاک فوج کے سربراہ ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو عہدے سے ہٹا کر ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان کے 5ویں صدر فضل الہی چودھری تھے۔ یہ 1904 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں وفات پائی۔ فضل الہی چودھری 1973 سے لے کر 1978 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے تھا۔ ان کی صدارت کا دورانیہ 5 سال 1 مہینہ اور 3 دنوں پر مشتمل تھا۔ پاکستان کے چھٹے صدر ضیاء الحق تھے، جو بھارت کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ یہ 1924 میں پیدا ہوئے اور 1988 میں ایک طیارے کے حادثے میں وفات پائی۔ یہ 1978 سے لے کر 1988 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی صدارت کا دورانیہ 9 سال 1 مہینہ اور 1 دن پر محیط تھا۔ پاکستان کے 7ویں صدر غلام اسحاق خان تھے، جو 1915 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں وفات پائی۔ یہ 1988 سے لے کر 1993 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی صدارت کا دورانیہ 4 سال 1 مہینہ اور 1 دن پر محیط تھی۔ پاکستان کے 8ویں صدر فاروق لغاری تھے۔ یہ 1940 میں پیدا ہوئے اور 2010 میں وفات پائی۔ یہ 1993 سے لے کر 1997 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی صدارت کی مدت 4 سال 18 دنوں پر مشتمل تھی۔ پاکستان کے 9ویں صدر محمد رفیق تارڑ تھے، جو 1929 میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ یہ 1998 سے لے کر 2001 تک پاکستان کے صدر رہے۔
اور ان کی صدارت کا دورانیہ 3 سال 5 مہینے اور 14 دنوں پر مشتمل تھا۔ پاکستان کے 10ویں صدر پرویز مشرف تھے، جو 1943 میں پیدا ہوئے اور ابھی تک حیات ہیں۔ یہ 2001 سے لے کر 2008 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی صدارت کی مدت 7 سال 1 مہینہ اور 29 دنوں پر مشتمل تھی۔ پاکستان کے 11ویں صدر آصف علی زرداری تھے۔ یہ 1955 میں پیدا ہوئے اور ابھی تک حیات ہیں۔ یہ 2008 سے لے کر 2013 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کی مدت 5 سالوں پر محیط تھی۔ پاکستان کے 12ویں صدر ممنون حسین تھے اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ یہ 2013 سے لے کر 2018 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کی صدارت کا دورانیہ بھی 5 سالوں پر محیط تھا۔ پاکستان کے 13ویں اور آخری صدر عارف علوی ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور انہوں نے 2018 کے انتخابات کے بعد صدارت کا حلف اٹھایا اور یہ ابھی تک پاکستان کے صدر ہیں۔ یہ تھی پاکستان کی 1947 سے لے کر 2021 تک کی تمام صدور کی معلومات۔ اگر آپ 712 سے لے کر 1857 تک اور 1857 سے لے کر 1947 تک کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر بنے تھم نیل پر کلک کریں اور اگلی ایک ساتھ سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے کیپٹل کلیکشن کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں۔